اپنے عقائد کے اندر یہ شرک و بدعت کی بدبو کو ختم کرے، یہ بدعات اور خرافات کو ختم کرے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کے بعد دین اور نہ آنے۔ جو دین بناتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی نعوذ باللہ جھوٹا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے تمام معاملات کو میں نے بتا دیا ہے، گناہ کے تمام معاملات کو بھی بتا دیا، یہ نیکی کے امور ہیں انہیں کرنا ہے، یہ برائیوں کے امور ہیں ان سے بچنا ہے، دین کے اور تمام معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور یہ اپنے امام کی بات کو آئیڈیل بنا کے کہتا ہے یہ شب برات کی رات ہے، اس رات میں زندگیاں لکھی جاتی ہیں، اس رات کے اندر عبادت کریں گے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پہلے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ کہاں پہ موجود ہے؟ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب شب برات کو رات کو آتے عبادت کی ہے؟ ہر رات ہی اللہ کے یہاں بڑی پکی ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ روزانہ ہر رات اپنے پہلے آسمان کو چھوڑ کے 7ویں آسمان سے جو میرا اور آپ کا پہلا بنتا ہے اللہ کا وہ 7واں بنتا ہے، اس پہ اللہ آ کے کہتے ہیں کون بندہ ہے جو پریشان ہے وہ مجھ سے مانگے میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ اللہ تو یہ کہتے ہیں ہر رات ایک رات عبادت کی ہے، ہم نے ایک رات کو بنا کے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے اماموں کی اللہ کے پیغمبر کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سب سے بڑے امام ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بلوچ علی خان صاحب ہے، ہماری پگڑیوں کی بڑی لاج ہے، بلوچ صاحب آپ کی پگڑیوں کی لاج ہوگی، خان صاحب آپ کی عزت کی لاج ہوگی، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج سے زیادہ آپ کی بات کو ترجیح نہیں دیا جائے گا۔ ہم ساری رات عبادت کریں پھر مذاق اڑاتے ہیں، یہ قرآن و سنت کے ماننے والے قرآن و سنت کے ماننے والوں سے کہا جاتا ہے یہ دیکھو بھی عبادت سے روکتا ہے، عبادت سے کون روکتا ہے؟ عبادت سے کون روکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ایک رات میں سارے سال کی راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ اور اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث پہ ایمان لا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ بندے کو پکارتے ہیں، تو نے اس حدیث کو چھوڑ کے تو نے اپنے امام کی بات کو آئیڈیل مانا